وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فسادی مت بنو، غلط کام مت کرو، تو وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم ہی تو، یعنی انما حسر ہے، یعنی زور دیا جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہم کہ ایک باؤنڈری ڈرا کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھا ہے، اصلاح کرنے والا، مصلح ہے، وہ ہم ہی تو ہیں بھائی، ہمارے علاوہ کون مصلح ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو مفسد ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، واو، وا، اور کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا جب، یہ اکثر آئے گا قرآن میں، اذا جب، و اذا اور جب، قیلا کہا گیا، لہم، 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 لا ہم کئی مرتبہ لام زبر پڑھتے رہے ہیں پہلے واسطے کے لیے، ہم ان کے، وہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو، ان کے واسطے، لا، لا کا مطلب ہوتا ہے لا نافیہ ہے، یہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ بھی اکثر آپ کا آگے آئے گا، لا نہیں، تفسدو فساد کرو، نہ فساد کرو، فی، فی کا مطلب لاسٹ ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا میں، درمیان میں یا بیچ جس کو کہتے ہیں، فی میں، فی الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، بہت کامن ورڈ ہے، ہم کہتے ہیں ارض و سما، ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو، ارض زمین، قالو، قالو وہ بولے، اب دیکھیں یہ قالو اور قیلا اس کا مادہ ایک ہی ہے، قیلا کہا گیا، قالو وہ بولے، لیکن جو ہمارا صیغہ استعمال ہو اس کے لحاظ سے اس کا بدل جاتا ہے، لیکن کہنے کے یہ منہ سے کوئی بات کہی، قیلا، قالو، قلنا، قلتا، قلتم، یہ سارے اس میں نا قال کیا اس میں آ رہا ہے، قالو وہ بولے، انما سوائے اس کے، یہ کلمہ حصر ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے، نحنو، نحنو کہتے ہیں ہم، نحنو مینز ہم، یہ بھی ایک اشارہ ہے، ضمائر میں سے آتا ہے، نحنو نہیں، ضمائر میں نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، نحنو ہم، جس طرح حاذا ذالکا پڑھا تھا نا، اس طرح نحنو ہے، نحنو کا مطلب ہے ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ اب انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا گرامر کو بھی تھوڑا سا پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے کہ مصلحون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اون جہاں بھی آ جائے وہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ سو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب سے کہا جاتا ہے کہ یار زمین میں نا فساد برپا مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی انتہائی مصلح، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو تھوڑا سا فساد کو پڑھ لیتے ہیں۔ فساد جو ہے نا اس کے عربی میں بہت وسیع معنی ہے اور ہر قسم کی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اردو میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے، اب اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے فساد، فساد وہ بھی جس کو ہم اردو میں فساد کہتے ہیں، عربی میں وہ فساد وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کا معنی بہت جو ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کرنے کو، مصیبت کچھ اس طرح بنانے کو، دنگا فساد کرنے کو، اس کو فساد کہتے ہیں۔ عربی میں جو ہے نا یہ ہر قسم کی جو برائی ہے نا وہ اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ اور فساد کے لیے یاد رکھیے گا، فساد کے لیے ہمیشہ کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو بظاہر جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، بظاہر تکلیف دہ ہوتے ہیں، بظاہر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جسم میں بھی فساد آتا ہے نا، جسم کا فساد کیا ہے؟ کوئی گیگرین ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی اور کوئی ایسا جسم کا حصہ ہے جو اب کام نہیں کر رہا اور جس میں زہر پھیلتا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں جی جسم میں فساد آ گیا۔ تو جسم کے فساد کو دور کرنے کے لیے، یا ٹیومر ہو گیا ہے جی کوئی، یہ بھی جسم کا فساد ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ انڈرسٹینڈ کرنا اس آیت کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جب ان سے کہا رہا ہے کہ تم فساد مت کرو، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے یار وہ کیا فساد کرتے تھے؟ وہ تو یہ کہتے تھے نا جنگ نہ کرو، اور ہر ایک کے ساتھ دو منہ رکھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، تو ڈو ایز رومن ڈو والا کام تھا۔ تو کبھی کبھی انہیں کیسا فساد کرتے تھے؟ تو یہ جو جسم والی اگزامپل ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ ہے جس کے ایک کسی حصے میں کینسر ہے،
یا ہمارے جسم میں کوئی ٹیومر ہے، رسولی ہے کوئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو کاٹتا ہے۔ اب کاٹنا کوئی پازیٹیو چیز ہے یا ڈسٹرکٹیو چیز ہے؟ ایک ڈسٹرکٹیو چیز ہے کاٹنا۔ آپریشن کے بعد کتنا خون نکلتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، ٹانکے لگتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو ہم ہوتے ہیں ہم سے بھی لکھوایا جاتا ہے نا، اس کے وہ رسا سے لکھواتے ہیں جی ہم یہ اس کا آپریشن کی ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ وہ رسا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو آپریشن ہے نا یہ بہتری کے لیے ہے، اسی میں مریض کی بہتری ہے۔ اور اگر کوئی مریض کہے ڈاکٹر کو کہ بھائی یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، ایک میں پہلے سے بیمار ہوں، ایک مجھے پہلے تکلیف ہے، اوپر تو مجھے کٹ لگانے لگے ہو، تو میرا جسم کاٹنے لگے ہو، یا میرے جسم کا ایک حصہ کاٹنے لگے ہو۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی خدا نہ خواستہ ٹانگ کسی حادثے میں بالکل چورا چور ہو گئی، اس کا پاؤں بالکل وہ ہو گیا، اب وہ جوڑ نہیں سکتا، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ورنہ زہر باقی جسم میں پھیل جائے گا۔ تو وہ کہے تم ڈاکٹروں کے جلاد ہو بھائی، میرا پاؤں کاٹنا چاہتے ہو تو مجھے معذور کرنا چاہتے ہو؟ کوئی کہے گا ایسا؟ یا اس کے گھر والے کہیں گے؟ اور اگر کوئی گھر والا کہے گا، مثلا ایک بندہ ہے اس کا زہر پھیل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پاؤں اگر ہم کاٹ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے خبردار کسی نے میرا جو ہے باپ کا جو ہے وہ پاؤں کاٹا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ باپ کا خیر خواہ ہے یا باپ کا دشمن ہے؟ ہم کہیں گے باپ کا دشمن ہے۔ تو یہی اسی کے لحاظ سے ہم نے کرنا ہے، اسی کے لحاظ سے ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، سے کہتے ہیں فساد نہ کرو۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو، یہ فساد ہے۔ ظلم اور جبر کسی زمین پہ ہو رہا ہو، یہ فساد ہے۔ ناانصافی والا معاشرہ، یہ فساد ہے۔ اللہ کے قانون، اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ نہ کیا جا رہا ہو، یہ سب فساد ہے، یہ سب فساد ہے۔ اور یہ فساد کو کیسے ریموو کیا جائے گا؟ اس کو ریموو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو فسادی ہیں، جو یہ ناانصافی، یہ ظلم کر رہے ہیں، ان سے جنگ کی جائے، ان کو کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دو ورنہ ہماری اور تمہاری جنگ ہے آپس میں۔ اور اس میں آگے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جنگ کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ جنگ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اگر بتوں کو پوچھتے ہو تو وہ جانے، ان کے کام جانے، آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ تو ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں یہ دیکھو آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ مسلمانوں کو بھی جائے کہیں گے یار یہ کس قسم کے ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں، یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں، یہ انسانیت ہے اس میں؟ تو ان کو کہا جائے کہ دیکھو تم غلط بات مت کرو، لا تفسدوا فی الارض۔ وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اردو میں فساد جو ورڈ ہے اس کا جو معنی ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، جبکہ عربی میں یہ ورڈ بہت وسیع ہے۔ ہر قسم کے اخلاقی انحطاط کو، ہر قسم کی اخلاقی گراوٹ کو فساد کہتے ہیں، اور فساد کو ختم کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، بائی فورس فساد کو ختم کرنا جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنا حکم فرماتے تھے کہ زمین کے فساد کو ختم کرو اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو اپنے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، تو یہ جو منافق ہوتے تھے یہ پیچھے رہ جاتے تھے، یہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یار یہ لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا تو بلا شبہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مثلا میں آپ کو بہت سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے گھر کی تعمیر کا تاکہ وہاں پہ اللہ کی عبادت ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا مشرکین نے کہ اللہ کے گھر کو، جو سب سے عظمت والا گھر ہے، اس میں 360 بت رکھ دی، یعنی جو دنیا میں سب سے احترام کا اور محترم مقام تھا اس پہ سب سے گندی چیز جا کے رکھ دی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا مرکز بنا دیا، یہ فساد نہیں تھا، یہ سب سے بڑا فساد تھا۔ ظلم کرتے تھے، بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
یہ سارا کیا تھا؟ یہ فساد. تو جب اللہ نے کہا کہ بھائی اس فساد کو ختم کرو، انصاف کا، اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کا بول بالا کرو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسلح تحریک کی. تو یہ جو منافقین ہوتے تھے، چونکہ ان کے دلوں میں ڈر تھا اور یہ موت سے خوف کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو صلح چاہتے ہیں. یہ صلح نہیں ہے. ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا رہے لیکن ہماری ان سے لڑائی نہ ہو ظالموں کے ساتھ، تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فساد. تو اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ چلو اللہ کے راستے میں چلو، زمین پہ نظام اللہ کا قائم کرو، اپنی ذات کے اوپر اسلام کا نظام قائم کرو. تو کہتے تھے فساد نہ کرو، یا یہ فساد ہے. اور مسلمان ان کو کہتے تھے کہ فساد مت کرو، تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، فساد تو آپ لوگ کر رہے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو ہیں ہی، یہی تو اصلاح ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ مفسرین نے فرمایا کہ جب ان کی نفاق کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ غلط کام مت کرو، فساد مت پھیلاؤ. تو یہ کہتے تھے نہیں ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، آپ کو کسی نے غلط بتایا. یا اسی طریقے سے جب یہ مسلمانوں کو بھڑکاتے تھے، مسلمانوں کے دل میں جو ہے وہ باتیں ڈالتے تھے کہ تم جاؤ گے، دیکھو یہ ہے، پیچھے ہے کوئی نہیں ہے، وہاں کتنا بڑا لشکر ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچ سمجھ نہیں رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں. تو وہ جو سچے مسلمان تھے وہ کہتے تھے دیکھو یہ فسادوں والا بات مت کرو، جو حکم ملا اس پہ عمل کرو. تو آگے سے کیا کہتے جب ان سے کہا جاتا فساد مت پھیلاؤ؟ کہتے نہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو سب سے زیادہ امن پسند اور اصلاح چاہنے والے. کہ اگر کسی کے جسم میں، کسی کے ایک حصے میں کینسر پھیل جائے تو اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے، اور یہ کاٹنا اصلاح ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کو منع کر دے تو وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے. کہ نا بظاہر طور پہ اگر کسی کو کہیں جی اب آپ کا پاؤں کاٹیں گے، تو بچہ کھڑا ہو جائے، میرے والد کا پاؤں تم کون ہوتے ہو کاٹنے والے؟ تو سب اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھ یار فساد نہ مچا، اس وقت یہ نیڈ ہے اور یہ ان کی جان بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور وہ فساد کھڑا کر دے تو یہ فساد نہیں ہوگا. کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اسی طریقے سے تعویل خاص میں اگر چلے جائیں تو یہودیوں کے حوالے سے فساد کی مفسرین کا موجودہ کے حوالے کے فساد کیا تھا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ تورات میں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور جب یہودیوں نے دیکھا، قرآن کو سنا، قرآن کو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، تو وہ مان گئے کہ یہی حق ہے. اس کے باوجود اب اپنی صرف دکانداری چمکانے کے لیے، اپنا جو ہے ایک رتبہ موجود رکھنے کے لیے، اپنی عیاشیاں اور اپنا جو ان کو مال ملتا تھا اس کے لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تورات کے اندر گڑبڑ کر دی، اور تورات کی جو اصل تورات تھی اس کو چھپا لیا. جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں، جس کے ذریعے ہر بندے کو پتہ چل جاتا کہ یار یہ سچے برحق نبی ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ کچھ کو تبدیل کر دیا اور کچھ کو چھپا لیا. تو یہ فساد تھا. اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ فساد مت کرو تو کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں. آپ کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. دیکھیں جب مشرکین میں سے کوئی مسلم ہو جاتا تو اب مشرکین اور وہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ تو جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے. تو کہتے تھے دیکھیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. تو یہ جو درمیان کا راستہ نکالنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی مفسد ہوتے ہیں، یہی اصل فسادی ہوتے ہیں، یہ فساد کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے فسادی موجود ہیں. اور فساد ایک اور ہے کہ ہم دین کا کچھ حصہ تو قبول کر لیں اور کچھ حصے کے اوپر ہمیں تردد ہو. اگر کوئی کہا جائے کہ یار چوری کے اوپر نا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، تو پوری زندگی کے لیے وہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. اگر کسی کو کہا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، فورنیکیشن کی ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ تو 100 کوڑے، یہ تو آج کل کا کوئی بندہ تو اس کو سہ ہی نہیں سکتا، تو مر جائے گا، کیسی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا تھا دیکھو یہ فساد والی بات مت کرو. نہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ویسٹ پہ کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام ظالمانہ مذہب ہے. اسلام ظالمانہ مذہب نہیں ہے.
اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے. اللہ معاف فرمائے کہ براہ روی کس قدر بڑھ گئی ہے. اگر آج بھی اسلامک سزائیں نافذ کر دی جائیں تو کس کی جرت ہوگی کوئی غلط کام کرنے کی؟ اگر قتل کے بدلے قتل ہوتا، اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت ہوتا، کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کے بدلے کان کاٹا جاتا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی. اور اگر چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا جائے تو چوری کی شرح فوراً نیچے گر جائے گی. کون اپنا ہاتھ کٹوائے گا چوری کے لیے؟ چور کو بھی پتہ ہے میں چوری کروں گا تو خیر ہے، کچھ 6 مہینے جیل میں لے لوں گا، کیا مسئلہ ہے. اول تو پکڑا نہیں جائے گا، پکڑا بھی گیا تو خیر ہے جیل میں لے لوں گا. لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ نہیں بھائی ہاتھ کٹنے کے چانسز ہیں تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو دین جو ہے یہ حیات لاتا ہے، دین امن چاہتا ہے. لیکن امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو بہت امن و آتشی کے ہیں، کوئی دوسرا آ کے جو ہے وہ ظلم کرتا رہے اور ہم کہیں نہیں جی ہم نے تو امن کرنا ہے. تو دین میں سلیکشن کرنا کہ اچھا یار یہ والی چیزیں دین کی اٹھا لیتے ہیں، ان چیزوں کا نام نہ لیں، جہاد کا نام نہ لیں، قتال کا نام نہ لیں، تعزیرات کا نام نہ لیں، اسلامی نظام کا نام نہ لیں، اسلامی قانون کا نام نہ لیں، اور جو ان کا نام لے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فسادی ہے. حالانکہ فسادی وہ ہیں جو درمیانہ رستہ نکالتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج کے دن تم پہ دین مکمل کر دیا. یاد رکھیں دین مکمل ہے، دین مکمل ہے. دین کے اندر ہم کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور جو کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایکچولی فسادی ہے، وہی فسادی ہے. اور بن کے کیا آئے گا؟ نہیں جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیررسٹ نہ کہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ ہمیں گرے لسٹ میں نہ ڈالے. بھائی ویسٹ گرے لسٹ میں ڈالے یا نہ ڈالے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نافذ کرنا ہے اور اس کے لیے سوچنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور کچھ نہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس گناہ کا احساس ہو کہ ہم اللہ کے نام کے اوپر یہ ایک ٹکڑا زمین کا لیا گیا تھا اور ہم اس کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے. انما جس طرح ایک میں بتایا اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زور تاکید پیدا کرتا ہے ایک لحاظ سے، اور کسی چیز کو مخصوص کر دینا، اس کی باؤنڈریز ڈرا کر دینا، اس کو انما سے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حصر کہتے ہیں، محصور کر دیتا ہے کسی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قید کر دیتا ہے، مخصوص کرتا ہے. کہ انہوں نے کہتے ہیں انما ہم تو اصلاح ہی، یعنی ہم تو جو ہے نا اصلاح تو کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس باؤنڈری میں ڈال رہے ہیں کہ اگر اصلاح کی کوئی باؤنڈری ہے نا کہ یہ چیز اصلاح ہے تو ایکچولی ہم وہی کر رہے ہیں. یعنی زور پیدا کر رہے ہیں، بہت حسر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی تو مسلح ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ نے جو اگلی آیت نازل کی نا، انہوں نے انما نحن مصلحون میں جو ہے نا اس میں حصر کیا.